بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود السلام کے بعد، محترم ناظرین، شرح احادیث احکام کے اس سلسلے وار پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس نشست، اس ملاقات میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر گفتگو ہوگی یا جس موضوع یا جس مسئلے پر بات ہوگی وہ یہ کہ جو مکہ المکرمہ جس کی آمد ہو حج یا عمرے کی غرض سے، تو پہلا عمل اسے کیا ہے؟ طواف کرنا ہوگا۔ یہ طواف قدوم اسے کہا جاتا ہے، اور اس طواف میں ایک اہم عمل کیا جائے جسے رمل کہا جاتا ہے۔ یہ رمل سے مراد کیا ہے؟ اسی کی وضاحت انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے ذریعے ہوگی۔ آپ حضرات کے سامنے حدیث پڑھی جا رہی ہے۔ عن عبد الله بن عمر رضی اللہ عنہما قال رأيت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم حين يقدم مكة إذا استلم الركن الأسود أول ما يطوف يخب 3 أشواط۔ حدیث کا معنی اس طرح ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ مکہ معظمہ میں تشریف لاتے، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ پہنچتے۔ فرمایا حضرت عبداللہ ابن عمر نے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا جب آپ مکہ معظمہ میں تشریف لاتے، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کو بوسہ دے کر طواف کا آغاز کرتے تو پہلے 3 چکروں میں یا پہلے 3 چکر میں آپ رمل کیا کرتے تھے۔ یہ حدیث کا معنی اور مفہوم ہے۔ اس حدیث میں صحابہ رسول عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے ہمیں بتایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، یعنی عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے آنکھوں سے دیکھا، اور ذاتی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عمل کرتے دیکھا جس کا ذکر آگے کیا۔ اور کب دیکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ جب آپ مکہ المکرمہ میں تھے، یا یوں کہا جائے مثال کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ المکرمہ فریض حج کے لیے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ کرام کے ساتھ آمد ہوئی تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے آپ کو دیکھا۔ کیا کرتے ہوئے دیکھا؟ اذا استلم الرکن الاسود، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکن اسود کا استلام کرتے۔ رکن یعنی کونا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم رکن اسود، اور ادھر رکن اسود سے مراد حجر اسود، کیونکہ حجر اسود جو ہے کعبہ کے ایک کونے میں ہے، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود کا استلام کرتے اول ما یطوف، اور یہ حجر اسود کا استلام یا بوسہ اس وقت دینا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کا آغاز کرتے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کا آغاز کرتے، حجر اسود کو بوسہ یا حجر اسود کا استلام کرتے ہوئے یخب 3 اشواط، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 3 چکر میں، صحابی نے فرمایا یخب خبب سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمل کیا کرتے تھے۔ تو اس حدیث سے یہ بات واضح ہوئی کہ آپ مکہ المکرمہ جب آتے اور مسجد حرام پہنچتے، پہلا عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طواف ہوا کرتا تھا، اور اس طواف کو اہل علم نے طواف قدوم
سے تعبیر کیا، یعنی مکہ پہنچا، قادم ہوا، مکہ پہنچا، پہلا عمل کیا ہے؟ طواف قدوم ہو، چاہے وہ عمرے کے غرض سے آیا ہو یا حج کے غرض سے، تو پہلا عمل طواف ہے، اور اس طواف کو طواف قدوم کہا گیا کیونکہ یہ سب سے پہلا طواف اور پہلا عمل ہوتا ہے۔ تو طواف قدوم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو 7 چکر لگاتے، طواف ہوتا، پہلے 3 چکر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمل کیا کرتے تھے۔ تو یہ عمل جسے رمل کہا جاتا ہے، یہ صرف اور صرف طواف قدوم کے پہلے 3 چکر میں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پہلے طواف قدوم کے بعد کوئی اور طواف کیا جائے، حج کی غرض سے ہو یا نفل طواف ہو، اس میں رمل کی ضرورت نہیں ہے۔ تو رمل ایک مخصوص عمل جس کا تعلق طواف قدوم سے ہے، پہلا طواف جو مکہ المکرمہ پہنچنے کے بعد ہوتا ہے۔ رہی بات رمل سے مراد کیا، رمل سے مراد ایسی چال چلنا، تیز رفتار لیکن قدم قریب قریب رکھنا۔ تیز رفتار سے مراد ادھر یہ نہیں کہ دوڑنا، کہ دوڑ جب لگاتا ہے انسان تیز رفتاری کے ساتھ تو اپنے قدموں کو دور دور رکھتا ہے، ایک قدم رکھا تو اس کے بعد دوسرا قدم جتنا دور رکھ سکتا ہے اتنا دور رکھے گا وہ۔ لیکن رمل سے مراد تیز رفتار لیکن قدم کیا ہے؟ قریب قریب رکھے جائے۔ یہ بھی ایک شکل کیا ہے؟ تیز رفتار کی ہوتی ہے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمل کیا کرتے تھے، تیز رفتار سے چلنا، قدموں کو قریب قریب رکھ کر طواف قدوم کے پہلے 3 چکر میں۔ اور یہ تیز رفتاری سے چلنا، اس میں حکمت کیا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف قدوم میں اس طرح کیا کرتے تھے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ کے موقع پر یا عمرے کے غرض سے آئے اور آپ عمرہ نہیں کر پائے، حدیبیہ مقام حدیبیہ ہی پر کیا ہے آپ کو روک دیا گیا، ادھر ایک صلح ہوئی اور یہ وعدہ ہوا صلح پر کہ اگلے سال آ کر کے ہم کیا ہے عمرہ کریں گے۔ تو اس موقع پر کفار مکہ، مشرکین مکہ نے کہا تھا کہ یہ محمد اور ان کے ساتھی، ان کے اندر طواف کرنے کی کیا ہے ہمت اور طاقت نہیں، کیونکہ مدینہ المنورہ کی آب و ہوا سے، یا ادھر ایک وبا ہے جسے حمہ یثرب کہا جاتا تھا، اور اس وبا کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں دعا بھی کی کہ اللہ تعالیٰ مدینے کو حمہ یثرب سے کیا ہے خالی کر دے اور ادھر کے لوگوں کو اس سے محفوظ رکھے۔ تو ایک وقت ایسا تھا مدینہ منورہ جہاں پر کیا ہے ایک حمہ، ایک بیماری، ایک مرض پایا جاتا تھا، جو اکثر و بیشتر لوگ اس بیماری کی کیا ہے شکار ہوتے۔ حمہ یثرب یعنی بدن کے درجہ حرارہ جو ہے بڑھ جاتا، بخار کی کیفیت ہوتی۔ تو مشرکین مکہ کہا کرتے یہ محمد اور ان کے ساتھی یثرب یعنی مدینہ منورہ کا جو پرانا نام ہے، یثرب سے آئے ہیں، اور یثرب میں جو ایک وبا ہے، یہ ایک بیماری ہے حمہ، اس کی وجہ سے یہ کمزور ہو چکے ہیں اور ان کے اندر طواف کرنے کی طاقت نہیں، کیونکہ طواف میں 7 چکر لگانا ہے، بار بار گھومنا ہے، 7 چکر لگانا ہے، ان کے اندر اس کی ہمت اور طاقت نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر پہنچی، تو آپ نے جو ہے جب مکہ المکرمہ پہنچے آپ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کرنے کے لیے، تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ تعلیم دی تھی کہ تم طواف قدوم جو تمہارا ہو اس میں پہلے 3 چکر میں تم رمل کی کیفیت سے چلنا، یعنی قدموں کو قریب رکھتے رکھتے تیز رفتار کے ساتھ جو ہے تم چلنے کی کوشش کرنا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے اس کی جو ہے تعلیم، اس بات کی رہنمائی فرمائی تاکہ کفار مکہ، مشرکین مکہ یہ دیکھ لیں کہ محمد اور ان کے ساتھی طواف میں کیا ہے تیز رفتاری کے ساتھ چلنے کی ہمت اور طاقت رکھتے ہیں۔ تم اس گمان
سے اپنے ذہنوں کو خالی رکھو کہ محمد یا ان کے ساتھیوں میں کیا ہے، حمہ یثرب کی بنا پر کیا ہے، یا ایک بیماری کی بنا پر کیا ہے، ان کے بدن کیا ہے، کمزور ہو چکے ہیں۔ قطعی اس قسم کا جو ہے کوئی معاملہ نہیں، بلکہ ہمارے اندر پوری طاقت، پوری ہمت ہے، آسانی کے ساتھ اور اچھے طریقے سے کیا ہے، بیت اللہ کا ہم طواف جو ہے کر سکتے ہیں۔ تو اس مقصد کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمل کا حکم دیا، اور آپ نے یہ بھی تعلیم دی تھی اس موقع پر کہ حجر اسود سے جب طواف کا آغاز ہو پہلا چکر، تو تم رمل کی کیفیت کو اپنانا یہاں تک کہ تم رکن یمانی کو پہنچ جاؤ۔ رکن یمانی تک کیا ہے، رمل کی کیفیت ہو، پھر اب اس کے بعد رکن یمانی سے حجر اسود تک عام تمہاری رفتار اور چال ہو چلنے کی، اور جب دوبارہ حجر اسود کو پہنچو پھر تمہاری تیز رفتار ہونا چاہیے یہاں تک کہ تم رکن یمانی دوسری دفعہ پہنچو۔ جب دوسری دفعہ رکن یمانی کو پہنچو تو پھر جو ہے تمہاری جو ہے چال آسانی سے عام چال ہو چلنے کی رفتار یہاں تک کہ تم حجر اسود کو پہنچو۔ اب جب دوسری دفعہ حجر اسود کو پہنچے ہو تو پھر حجر اسود سے کیا ہے، تمہاری رفتار تیز ہونی چاہیے یہاں تک کہ تم رکن یمانی کو پہنچ جاؤ۔ یہ 3 دفعہ جو ہے تمہارے اندر کیا ہے، طواف قدوم میں رمل کی کیفیت کیا ہے، پائی جانا چاہیے تمہاری چال یا تمہارے چلنے میں یا رفتار میں۔ اب اس کے بعد جو 4 چکر اور بچتے ہیں، اس میں کیا ہے، طواف قدوم میں عام رفتار سے جو انسان کی ہے اس رفتار سے اسے کیا ہے، چلنا چاہیے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو اس بات کی کیا ہے، تعلیم دی۔ ادھر اگر دیکھا جائے حضرات، اگرچہ اب یہ سبب نہیں پایا گیا جس سبب کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کے طنز کے بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو رمل کا حکم دیا، اگرچہ یہ سبب اب نہیں پایا جاتا، لیکن اس کے باوجود کیا ہے، اس پر عمل کیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، اور تمام اہل علم کا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگرچہ اس کا سبب نہیں، لیکن یہ ایک مشروع عمل ہے اور اس پر کیا ہے، عمل ہونا چاہیے۔ یہ بات الگ ہے کہ اگر آدمی کے ساتھ اس کے گھر والے ہیں، اہل خانہ یعنی عورتیں ہیں، یا کوئی ضعیف شخص ہے، عمر دراز جو کمزور ہے، تو ایسی حالت میں اگر وہ تیز رفتار سے یا دوڑتا ہے، رمل کرتا ہے طواف کے جو ہے پہلے 3 چکر میں، اور یہ گمان پایا جا سکتا ہے، یہ خدشہ ہے کہ میرا جو مرافق میرے ساتھ میری عورت یا اہل خانہ کی کوئی عورت ہے یا بوڑھا شخص وہ پیچھے رہ جائے گا کافی، اور معاملہ جو ہے تشویش میں پڑ جائے گا، تو ایسی حالت میں اس سنت کو اگر اس نے ترک کر دیا کوئی حرج نہیں، کیونکہ ضعیف شخص کی، چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو ضعیف، اس کا ساتھ دینا یہ زیادہ اولا اور یہ کیا ہے، زیادہ بہتر ہوگا۔ تو المہم کہنا یہ تھا کہ یہ رمل طواف قدوم کے پہلے 3 چکروں میں کیا ہے، کیا جائے۔ ادھر اس بات کو اپنے ذہن میں رکھا جائے حضرات کہ یہ حکم صرف مردوں کے لیے ہے۔ جہاں تک معاملہ عورتوں کا ہے تو عورتوں کو طواف قدوم میں رمل کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ عورت کو عام حالات میں بھی ہمیشہ پردے میں اور ستر میں رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ عورت اگر دوڑے گی، تیز رفتار سے چلے گی، تو اس میں کیا ہے، بے پردگی پائی جائے گی۔ تو اس شر سے بچنے کے لیے عورتوں کو چاہیے کہ ان کی جو عام رفتار، عام چلن ہے اس کی چلنے کی، اسی رفتار سے کیا ہے، طواف قدوم میں کیا ہے، ان کے 7 چکر یا طواف ہونا چاہیے۔ اور جیسے کہ اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ رمل کے دوران جب رکن یمانی کو پہنچے تو اپنی رفتار عام رفتار کر دے یہاں تک کہ حجر اسود، تو رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان دوڑنے کی، تیز رفتار سے چلنے کی ضرورت نہیں ہے، جیسے کہ آپ نے اس کے بارے میں صحابہ کرام کو بتایا۔ اور اس کی ایک وجہ ہو سکتی ہے، جیسے کہ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ مشرکین مکہ، کفار مکہ جہاں پر بیٹھ کر مسلمانوں کو یا صحابہ کرام کو طواف کرتے دیکھ رہے تھے، تو وہ رکن یمانی حجر اسود کے سامنے کا حصہ نہیں تھا، بلکہ اس کے بالکل جو ہے
پیچھے کی طرف. تو جب رکن یمانی حجر اسود کو پہنچتے تو کفار مکہ مشرکین مکہ کی نظر ان پر کیا ہے نہیں جاتی تھی صحابہ کرام پر. کعبہ کی دیوار یا کعبہ کی عمارت کیا ہے آڑ بن جاتی تھی. تو اسی لیے آپ نے ادھر یہ رخصت یہ آسانی کی کہ تم عام رفتار چلو، لیکن جہاں تم حجر اسود کو دوبارہ پہنچو تو تم اپنی رفتار کیا ہے تیز کر لو. اور اسی طریقے سے ہمیں بھی کیا ہے عمل کرنا چاہیے. اور یہ جو حدیث پڑھی گئی حضرات، اس میں اس بات کی بھی دلیل ہے، جیسے کہ اس سے پہلے بات گزر چکی ہے، حجر اسود کا استلام. اور حجر اسود کا استلام بوسے سے ہو. اگر بوسے سے بوسہ دینا اسے مشکل ہو، دشواری ہو، کیونکہ افراد زیادہ ہے، تنگی ہے، پریشانی ہے، تو ایسی حالت میں اپنے ہاتھ سے اس کو چھو لے، استلام کر لے. اور اگر چھونا بھی جو ہے ناممکن ہو، مشکل ہو یا پریشانی ہو سکتی ہے چھونے کے لیے، تو دور سے رہتے ہوئے اس کی طرف کیا ہے اشارہ کر دے، یہ کیا ہے کافی ہوگا. اور اسی طرح اگر دیکھا جائے حضرات تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح حجۃ الوداع کے موقع پر کہا لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ، میں نے جس طرح فریض حج کو انجام دیا، حج کے دوران جو اعمال کیا، لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ، یہ سب اس لیے کیا تاکہ تم اپنے حج کے طریقے کو مجھ سے کیا ہے حاصل کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کچھ طریقہ رہا حج میں، اسی طریقے کو ہر مسلمان کو کیا ہے اپنانا چاہیے. لِتَأْخُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ، تم اپنے نسک یعنی حج جیسے عمل کے طریقے کو لِتَأْخُذُوا عَنِّي، مجھ سے کیا ہے حاصل کرو. تو آپ کے حج کے طریقے میں سے ایک حصہ یہ ہے کہ طواف قدوم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے 3 چکر میں کیا ہے رمل کیا کرتے تھے. اور اس پر کیا ہے عمل کرنا ہے، خاص طور پر اگر انسان اگر تنہا یعنی مرد ہے، اس کے ساتھ عورتیں نہیں، تو اس پر عمل کیا جائے. اللہ کی بات الگ ہے کہ اگر رمل کی گنجائش نہیں کیونکہ پبلک زیادہ ہے، بھیڑ بھاڑ ہے، تو اس میں انشاءاللہ کوئی مؤاخذہ نہیں، ورنہ عام حالات میں کیا ہے کوشش ہو کہ رمل کرے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت پر کیا ہے عمل ہو. المہم حضرات اسی پر ہم اکتفا کرتے ہیں. مزید اور باتیں انشاءاللہ حج کے مسائل سے متعلق اگلی نشست میں. اس وقت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حفاظت میں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.